اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے نائب خاص کا تذکرہ، نواب خاص جو کتاب ایسوسیشن آف امام مہدی کی جانب سے چھپی تھی 1428 ہجری میں، صفحہ نمبر 50 کے آگے۔ دوسرے نائب خاص جناب محمد بن عثمان سعید عمروی۔ قال الامام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام العمروی وابنہ ثقتان فما ادی الیک فعنی یودیان، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن سعید اور ان کے فرزند محمد بن عثمان دونوں موثق اور قابل اطمینان ہیں، جو کچھ یہ دونوں تم تک پہنچاتے ہیں ہماری طرف سے پہنچاتے ہیں۔ حوالہ ہے تاریخ غیبت الصغریٰ از سید محمد الصدر، صفحہ نمبر 403۔ عن الامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد لم یزل ثقتنا فی الحیات الاب رضی اللہ عنہ، یعنی امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے والد عثمان بن سعید رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے ہمارے لیے معتبر اور مورد اعتماد ہیں۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو اس عظیم شخصیت پر جس کی شان میں دو معصوم امام یہ فرماتے ہیں کہ محمد بن عثمان ہمارے لیے موثق و معتبر اور مورد اعتماد ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد بن عثمان غیبت صغریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنے کا دروازہ ہیں، اور آن جناب نے وظیفہ نیابت خوب ادا کیا اور آپ سفیر امین تھے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے اس نیابت و سفارت کے منصب کو اپنے نور سے مختص کیا۔ اس معرفت کے ساتھ ہم آپ کے حالات جاننا چاہتے ہیں۔ تذکر: نیابت و سفارت کے عظیم منصب کی اہمیت کا اندازہ ہم گزشتہ صفحات میں کر چکے ہیں۔ نیابت و نائب کے معرفت کے بعد جناب محمد بن عثمان کے حالات زندگی جان کر ہمارا عقیدہ امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے نائب کے بارے میں اور بھی مستحکم ہو جائے گا۔ نام و لقب و کنیت: آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عثمان اور دادا کا نام سعید تھا۔ عثمان بن سعید کے پردادا عمرو تھے، اس لیے آپ کے نام کے سامنے عمروی لکھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ تاریخ میں محمد بن عثمان بن سعید عمروی کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور کنیت کتابوں میں نہیں ملتی۔ آپ کے القاب عمروی، اسدی، کوفی، سمان اور عسکری بھی بیان ہوتے ہیں۔ علماء کی نظر میں آپ کی عظمت: ابتدائی سطور میں ائمہ ہدی علیہم السلام سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہو چکا ہے، اب علماء کے اقوال ملاحظہ ہوں۔ جناب شیخ طوسی اپنی کتاب الرجال میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عثمان بن سعید عمروی آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کے والد کی کنیت ابو عمرو ہے۔ دونوں ہی امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وکیل تھے، اور دونوں ہی طائفہ شیعہ امامیہ کے نزدیک بزرگ منزلت کے حامل ہیں۔ حوالہ پژوہشی پیرامون، جلد نمبر 55 اور رجال طوسی قم، صفحہ نمبر 503۔ اس طرح کا قول علامہ ہلی نے اپنی رجال قسم اول حرف میم رقم 57 پر تحریر کیا ہے۔ مرحوم مامقانی نے تنقیح المقال میں لکھا ہے کہ ان حضرت یعنی محمد بن عثمان کی مقام و عظمت کا بزرگ ہونا اور آپ کی علو منزلت طائفہ امامیہ کے نزدیک کسی
توضیح یا دلیل و برہان کے قائم کرنے سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ کے والد کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد کے زمانہ حیات ہی میں امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت اور وکالت کی سند پا چکے تھے۔ آپ نے ان مطالب کو مرحوم مجلسی کی کتاب بہار الانوار کے حوالے سے لکھا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم الخوئی تابصرہ نے کتاب معجم الرجال الحدیث میں لکھا ہے، والروایات فی جلالتہ و عظمتہ مقامت متازفرہ۔ آپ یعنی آپ محمد بن عثمان کے مقام و مرتبہ کی عظمت و جلالت کے بارے میں جو روایتیں نقل ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بعض علماء رجال نے آپ کو صاحبان تالیف و تصنیف بیان کیا ہے، چنانچہ ایک مشہور و معروف قول اس طرح نقل کیا گیا ہے: ابن نوح یعنی ابو العباس احمد بن علی بن نوح سیرانی کہتے ہیں کہ ابو نصر ہبت اللہ ام کلثوم بنت ابو جعفر کے نواسے ام کلثوم محمد بن عثمان کی بیٹی تھیں، اور ابو نصرہ ہبت اللہ ام کلثوم کے نواسے تھے۔ کہتے تھے کہ ابو جعفر محمد بن عثمان نے فقہ میں کتابیں تصنیف کی ہیں، اور ان تمام حدیثوں کو امام حسن عسکری امام زمانہ علیہ السلام اور اپنے والد عثمان بن سعید جو کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت نقل کرتے تھے، استماع کیا ہے۔ اور ان تمام کتابوں میں سے ایک کتاب العشریہ ہے۔ ام کلثوم بنت ابو جعفر رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں، یہ کتاب محمد بن عثمان کی وصیت کے موقع پر حسین بن روح نائب سوم کے پاس پہنچی تھی اور انہی کے ہاتھ میں تھی۔ ابو نصر کہتے ہیں، گمان کرتا ہوں کہ حسین ابن روح کے بعد یہ کتاب ابو الحسن سمیری چوتھے نائب کے پاس پہنچی۔ اس کا حوالہ ہے الغیبہ استوسی صفحہ نمبر 363۔ مرحوم آیت اللہ آقائے خوئی نے معجم الرجال میں اس حدیث کے بعد اس طرح اظہار خیال کیا ہے: یہ روایت دو باتوں کو ثابت کرتی ہے: ایک، محمد بن عثمان صاحب کتاب تھے، دو، آپ نے امام حسن عسکری اور امام زمانہ سے علیہ السلام سے روایتیں نقل کی ہیں۔ مرجع و پناہ گاہ شیعان: جناب محمد بن عثمان کی زندگی پر نظر ڈالیں اور آپ کے ذریعے نقل ہونے والی حدیثوں اور آپ کے نام سے صادر ہونے والی توقیعات کا مطالعہ کریں تو بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام بلاد اسلامی سے آپ کے تمام وکلاء کلامی، فقہی، اجتماعی مسائل میں آپ سے رجوع کرتے تھے اور آپ لوگوں کے مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے لیے واقعہ نقل کرتے ہیں: ابو الحسن علی بن احمد قمی کہتے ہیں کہ شیعوں کی ایک جماعت نے اس بات میں اختلاف کیا کہ آیا خداوند عالم نے خلق و رزق کی قدرت ائمہ علیہ السلام کی کو تفویض کی ہے یا نہیں۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ محال ہے، خدا کے لیے یہ جائز نہیں کیونکہ اجسام کو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خلق نہیں کر سکتا، اور دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ خداوند متعال نے ائمہ کو خلق کرنے اور رزق عطا کرنے کی قدرت عطا کی ہے اور انہیں یہ اختیار دیا ہے، پس وہ خود سے خلق کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں شدید اختلاف ہوا۔ ایک شخص نے کہا، تم کیوں ابو جعفر محمد بن عثمان عمروی سے اس سلسلے میں رجوع نہیں کرتے اور ان سے یہ سوال نہیں کرتے تاکہ وہ تمہارے حق کو واضح کر دیں؟ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے سفیر ہیں۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ ابو جعفر سے رجوع کیا جائے، لہٰذا اس مسئلے کو لکھ کر محمد بن عثمان کو بھیجا۔ آپ نے امام زمانہ سے رجوع کیا،
تو ایک توقی صادر ہوئی جس میں تحریر تھا: بے شک صرف اللہ صرف خدا بے شک صرف خداوند متعال اجسام کو خلق کرتا ہے اور رزق کو تقسیم کرتا ہے، چونکہ وہ نہ تو جسم ہے اور نہ ہی جسم میں حلول کرتا ہے، کوئی بھی شے اس کی شبیہ نہیں ہے، وہ سمیع و علیم ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام خداوند عالم سے طلب کرتے ہیں اور وہ خود ہی خلق کرتا ہے۔ وہ خدا سے درخواست کرتے ہیں تو ان کی درخواست قبول کرنے کے لیے ان کے حق کی بزرگی کر ان کے حق کو بزرگی عطا کرنے کے لیے رزق عطا کرتا ہے۔ وہ سمیع و علیم ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام خداوند عالم سے طلب کرتے ہیں اور وہ خود ہی خلق کرتا ہے۔ وہ خدا سے درخواست کرتے ہیں تو ان کی درخواست وہ قبول کرنے کے لیے اور ان کے حق کو بزرگی عطا کرنے کے لیے یہ رزق عطا کرتا ہے۔ آپ کا زمانہ نیابت بہت طولانی ہے، اور جیسا کہ ہم نے لکھا کہ آپ شیعوں کے لیے مرجع تھے، آپ بے شمار علمی، فقہی، اجتماعی اور اعتقادی مسائل اور مشکلات کو حل کرتے رہے ہیں، اور اس طولانی مدت میں جو کچھ توقیعات امام زمانہ سے حاصل کی ہیں وہ تقطیع شدہ حالت میں موضوع کے اعتبار سے مختلف کتابوں میں موجود ہیں، اور بعض کتابوں میں پوری کی پوری توقیع ایک جگہ نقل ہوئی ہے۔ ایک بہت ہی اہم توقیع جو آپ کے ذریعے اسحاق بن یعقوب کے نام صادر ہوئی، اس کے کچھ حصے یہاں تحریر کر رہے ہیں۔ یہ توقیع مختلف سوالوں کے جواب میں صادر ہوئی ہے۔ اسحاق بن یعقوب فرماتے ہیں کہ یہ توقیع میرے مولا امام زمانہ کے دست مبارک سے تحریر کی ہوئی اس طرح صادر ہوئی: خدا تمہاری ہدایت کرے اور سچے عقیدے پر باقی رکھے۔ اور جیسا کہ تم نے سوال کیا ہے کہ میرے خاندان کے بعض افراد اور میرے چچا زاد بھائی نے میرے وجود کا انکار کیا ہے، تو جان لو خدا اور کسی شخص کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے، اور جو شخص ہمارے وجود کا منکر ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ نوح کے بیٹے کا راستہ ہے، اور جو راستہ ہمارے چچا جعفر اور ان کی اولاد نے اختیار کیا ہے وہ یوسف کے بھائیوں کا راستہ ہے۔ اس توقیع کے دوسرے موضوع یعنی فقہ جو کی شراب، اس کا پینا حرام ہے، لیکن شلماب کے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ شلماب شیلم سے بنایا جاتا ہے جو یہ جو کے دانے کی شکل کا ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ان اموال کی جو تم ہدیہ کے نام سے ہمیں پہنچاتے ہو، تو ہم تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کرنے کے خاطر قبول کرتے ہیں، اس لیے جو چاہتا ہے ہمیں مال پہنچانا وہ پہنچا دے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہ بھیجے۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ تم دیتے ہو۔ وقت ظہور کسی کو نہیں معلوم۔ اسی توقیع میں آگے فرماتے ہیں: میرے ظہور کا وقت خداوند متعال کے ارادے سے وابستہ ہے، جو وقت ظہور کا تعین کرے وہ جھوٹا ہے۔ رہنمائی: اور جب نئے نئے حادثات و معاملات رونما ہوں تو ہمارے روایتوں کے بیان کرنے والوں فقہا سے رجوع کرو، کیونکہ وہ تم پر ہماری حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی حجت ہوں۔ اس کے بعد کچھ باتیں محمد بن عثمان امروی کی وثاقت، علی بن مہزیار راہوازی کے قلب کی اصلاح اور شک و تردید دور ہونے کی دعا، اور پھر گانے والی عورت کے مال کے حرام ہونے، محمد بن شاذان بن نعیم نیشاپوری کا دوستان اہل بیت میں شمار کرنا، ابو الخطاب محمد بن ابی زینب اور اس کے پیرووں کو ملعون قرار دینا، اور اس طرح کے اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف تاکید ہے۔ سہم امام کا بیجا استعمال: فرماتے ہیں اور جو لوگ ہمارے اموال یعنی سہم امام یا اپنے پاس سنبھالتے ہیں
اگر اس میں سے کچھ حصے کو اپنے لیے حلال جانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو ایسا ہے جیسا کہ ان لوگوں نے آگ کھائی، ایسا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے آگ کھائی ہو۔ غیبت کی وجہ اور غیبت کی علت جو ہے تو خداوند عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدیکم تسؤکم، یعنی اے ایمان لانے والو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لیے آشکار ہو جائے تو تم کو آزردہ و رنجیدہ کرے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 102۔ امام زمانہ کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہوگی۔ اسی توقی میں فرماتے ہیں، میرے آباء و اجداد اپنے زمانے کے سرکش حکمرانوں کی حکومت میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن میں ایسے زمانے میں قیام کروں گا جب کسی طاغوت کی حکومت مجھ پر نہ ہوگی۔ اسی توقی میں بادلوں کی آڑ میں سورج سے استفادے کی مثال سے غیبت میں امام سے استفادہ کو بیان فرمایا ہے۔ اسی توقی کو مرحوم شیخ صدوق نے کمال الدین جلد 2 صفحہ نمبر 483 حدیث شمارہ 4، مرحوم علامہ مجلسی نے بہار الانوار کے جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 180 حدیث 10 میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کی بہت سی توقیعات جناب محمد بن عثمان کے ذریعے صادر ہوئی ہیں۔ بعض دیگر افراد جن کے نام توقیع آئی ہے درج ذیل ہیں: ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی، یہ شہر رے میں محمد بن عثمان کے وکیل کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ آپ کا انتقال ربیع الثانی سن 312 ہجری میں ہوا۔ آپ ہی کے نام توقیع میں لکھا تھا کہ نماز قائم کرو، جیسا کہ تم نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا ہے، اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اور ویسا ہو کہ سورج شیطان کی دو شاخ کے درمیان طلوع کرتا ہے اور دو شاخ کے درمیان غروب کرتا ہے، تو پھر کوئی شے نماز سے بہترین شیطان کی ناک کو خاک پر نہیں ملتی، اس لیے نماز کو قائم کرو اور شیطان کی ناک رگڑ دو۔ حوالہ کمال الدین جلد 2 صفحہ نمبر 520، جلد 49، نشان 49۔ شوہر اور بیوی کا اختلاف ختم۔ اسی توقی کے ذکر سے پہلے اس کے عملی پہلو پر تبصرہ بہتر ہے۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ خدا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پدران امت ہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ خداوند عالم نے ان کی عظمت و بزرگی کی خاطر انہیں بڑی قدرت عطا کی ہے۔ یہ حضرات رزق عطا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی یہ حضرات جس چیز کو خدا سے طلب کرتے ہیں وہ رد نہیں کرتا۔ یہ حضرات حلال مشکلات ہیں۔ اسی توقی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ابو غالب احمد بن محمد زراری کہتے ہیں، میرے اور میری بیوی کے درمیان بڑا اختلاف اور دشمنی پیدا ہو گئی، اور ہمارے درمیان میں اتفاق کے سارے امکان ختم ہو گئے، اور یہ اختلاف طول پکڑ گیا، اور اسی کی وجہ سے میں بہت زیادہ تناؤ میں تھا۔ اس لیے میں نے ایک خط جناب محمد بن عثمان کو لکھا اور وہ اسے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا دیں۔ اس خط میں نے دعا کے لیے درخواست کی تھی۔ خط کے جواب میں کافی تاخیر ہوئی۔ ایک مرتبہ ابو جعفر محمد بن عثمان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا تمہارے خط کا جواب صادر ہو چکا ہے۔ پھر ان کے گھر گیا تو انہوں نے ایک دفتر نکالا اور اس کے ورق گردانی کی، یہاں تک کہ ایک خط نکالا اور مجھے دکھایا جس میں تحریر تھا۔ جہاں تک شوہر و بیوی کے مسئلے کے بارے میں پوچھا تھا تو خداوند عالم نے ان کے درمیان صلح و آشتی برقرار کر دی ہے۔ ابو غالب زوراری کہتے ہیں کہ میری بیوی ہمیشہ سختی سے پیش آتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد پچھلے اختلافات کی طرح کوئی واقعہ پیش نہ آیا، بلکہ میں کبھی کبھی جان بوجھ کر ایسا کام انجام دیتا
کہ اسے غصہ دلاؤں، لیکن اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ حوالہ پزو پزوشی ہے پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمانہ، صفحہ نمبر 176۔ تذکر: ہر طرح کے مسائل و مشکلات اور پریشانیوں میں در اہل بیت پر پہنچو، اور اس زمانے میں وہ امام زمانہ ہیں۔ امام زمانہ باب اللہ ہیں، اور اس لیے ہم زیارت میں سلام بھیجتے ہیں: السلام علیک یا باب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد بن عثمان اور جھوٹے دعوے دار۔ امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس وقت کے مخصوص حالات اور شرائط کے بنا پر عام مجمع میں بہت کم حاضر ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ حضرات نے خاص نمائندے معین کیے تھے تاکہ امام اور عوام میں ارتباط باقی رہے اور لوگ اس نظام کے عادی بھی ہو جائیں اور غیبت صغریٰ کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں۔ بالآخر لوگوں نے اس نظام کو سمجھ لیا اور اس سے مانوس بھی ہو گئے، اور غیبت صغریٰ میں نواب خاص کے ذریعے اپنی مشکلات کو امام کی خدمت میں پہنچانے لگے اور حل پانے لگے۔ اسی اثناء میں بعض ضعیف الایمان کا جندیش اور موقع پرست افراد نے فائدہ اٹھانا چاہا اور صاحب امر علیہ السلام کی نیابت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ البتہ ابو جعفر محمد بن عثمان کے دور میں جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان کے نام درج کر رہے ہیں: 1 ابو محمد حسن شریعی، ابو محمد حسن شریعی۔ 2 محمد بن نصیر نمیری۔ 3 احمد بن ہلال ابرتائی۔ 4 ابو طاہر محمد بن علی بن بلال۔ 5 ابو بکر محمد بن احمد بن عثمان معروف با ابو بکر بغدادی، یہ محمد بن عثمان کا بھتیجا تھا۔ 6 اسحاق احمد۔ 7 باقتانی۔ 8 حسین بن منصور حلاج۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ سارے افراد جناب محمد بن عثمان کے رقیب تھے اور ان کی نیابت سے انحراف کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر کے عقائد غلو کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے بعض افراد امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہی میں غالی و ملعون قرار پائے۔ اس سے یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہ ہوگی کہ محمد بن عثمان سے کس قدر حسد رکھتے ہوں گے اور ان کے کاموں میں کتنی رکاوٹیں ایجاد کرتے رہے ہوں گے، لیکن آپ امام علیہ السلام کی تائید کے سائے میں ان تمام لوگوں سے نمٹتے رہے اور اپنا فرض نیابت نبھاتے رہے۔ کیوں کر عوام نے محمد بن عثمان پر اعتماد کیا؟ آپ کے دور نیابت میں نیابت امام کے جھوٹے دعوے دار لوگوں کو بہکا کر، دھوکہ دے کر اور عوام سے شرعی رقوع میٹنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ محمد بن عثمان کی شخصیت کو مجروح کرنے کے درپے تھے۔ ایک طرح سے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ لوگوں کے لیے نائب امام کی شناخت ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایسے حالات میں آپ کا لوگوں کو اعتماد میں لینا اور دشمنوں کو مات دینا بہت بڑا کام تھا۔ آپ کی نیابت پر اعتماد کے لیے منجملہ عوامل میں سے سب سے بڑا سبب وہی توقیعات تھیں جن میں اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ بعض امور غیبی کا ذکر تھا، جس کی بنا پر لوگ آپ کے سامنے تسلیم ہونے پر مجبور تھے۔ امور غیبی کی خبروں سے متعلق بے شمار واقعات جناب محمد بن عثمان کے ذریعے رونما ہوئے ہیں۔ نمونے کے لیے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ خبر غیبی: جعفر بن محمد متیل بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن عثمان سمان معروف با امروی نے مجھے طلب کیا اور کپڑے کے کچھ ٹکڑے اور ایک بٹوا جس میں کچھ دینار تھے دیے، اور کہا ضروری ہے کہ اسی وقت واسط
کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں ایک جگہ تھی، جاؤ اور جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں تم اس کے حوالے کر دینا، جو شط کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے تم سے ملاقات کرے۔ میں اس کام سے بہت غم زدہ ہوا اور سوچا میرے جیسا انسان اس معمولی چیز کو لے جانے کے لیے مامور کیا گیا۔ بہرحال میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور واسط کی طرف روانہ ہوا۔ پہلا شخص جس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے حسن بن محمد قطات سویدلانی، جو واسط میں وکیل اوقاف تھے، کے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا میں ہی ہوں۔ پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں جعفر بن محمد بن مسیل ہوں۔ اس نے مجھے نام سے پہچان لیا اور سلام کیا، میں نے بھی جواب سلام دیا، آپس میں معانقہ کیا۔ میں نے ان سے کہا ابو جعفر امروی نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کپڑے اور پیسوں کا بٹوا دیا کہ آپ کے حوالے کر دوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، کیونکہ محمد بن عبداللہ عامری کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کا کفن لینے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے جب بٹوا کھولا تو اس میں دفن و کفن سے متعلق اخراجات کے لیے رقم موجود تھی۔ میں نے تشییع جنازہ میں شرکت کی اور دفن کر کے واپس آ گیا۔ حوالہ کمال الدین، صفحہ نمبر 504، باب توقیعات۔ اس کے علاوہ بہار میں جلد 51، 336 صفحہ نمبر۔ تذکر: اگر امام زمانہ نے محمد بن عثمان کو اس طرح کی خبر یا ہدایت نہ فرماتے تو ہرگز آپ کو ان باتوں کا علم نہ ہوتا۔ اس طرح کے ایک دو واقعات نہیں، اگر نائبین کے حالات زندگی پر نظر ڈالی جائے تو کثرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام زمانہ نے ایسی باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی جس کا علم کسی کو نہ تھا۔ زیادہ معلومات کے لیے کتاب کمال الدین تالیف شیخ صدوق اور بہار الانوار جلد 51 تالیف علامہ مجلسی رجوع کیجیے۔ دونوں ہی کتابوں کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ محمد بن عثمان سے منقول حدیثیں: اگرچہ بے شمار توقیقات ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام نے آپ ہی کے حوالے کی ہیں، اور یہ تمام تحریر اقوال بطور حدیث لوگوں میں آج بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم یہاں اس عنوان کے تحت کچھ حدیثیں نقل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض علماء علم رجال نے آپ کو ائمہ علیہ السلام سے حدیث نقل کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا ہے، اور ہمارے بعض علماء رجال نے ان کے اس نظر انداز کرنے پر تنقید بھی کی ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے اب وہ حدیثیں ملاحظہ ہوں جو آپ کے توسط سے نقل ہوئی ہیں۔ ایک، محمد بن حمام کہتے ہیں کہ محمد بن عثمان عمروی قدس اللہ روحہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے ناحیہ مقدسہ سے ایک توقیع برآمد ہوئی ہے، ایسے خط یعنی رائٹنگ میں کہ جس کو میں پہچانتا ہوں، یعنی ناحیہ امام زمانہ علیہ السلام، اور اس توقیع سے اس طرح لکھا ہوا تھا من سمانی فی مجمع من الناس باسمی فعلیہ نعتہ اللہ، جو کسی محفل، مجمع اور محفل میں میرے نام سے مجھے پکارے اس پر لعنت خدا ہو۔ ابو علی محمد بن حمام نے کہا کہ امام زمانہ کے حضور میں ایک خط لکھا اور ظہور کے وقت کے بارے میں سوال کیا کہ کب ہوگا۔ جواب میں فرمایا کذب الوقاتون، جو لوگ ظہور کے وقت کا تعین کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ حوالہ کمال الدین جلد 2 صفحہ نمبر 482 نشان 3، اور بہار الانوار جلد 51 صفحہ 33۔ تذکر: امام مہدی کے نام لینے کو منع کرنے کی علت خود حضرت ہی نے اس طرح بیان فرمائی ہے: اما السکوت والجنہ واما الکلام والنار فانہم ان وقفوا علی الاسم اذا اوہ وان وقفوا علی المکان دلوا علیہ۔
یعنی یا نام لینے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے تاکہ جنت کے حقدار ہوں، یا پھر ان کے بارے میں گفتگو کریں تاکہ جہنم میں ڈالے جائیں، کیونکہ اگر سوال کرنے والے نام حضرت سے واقف ہوئے تو اسے منتشر و عام کر دیں گے، اگر جگہ سے واقف ہو جائیں تو لوگوں کو بتا دیں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 51 صفحہ نمبر 351۔ تذکر: صاحب وسائل الشیعہ نے جلد 16 باب نمبر 33 صفحہ نمبر 240 روایت نمبر 21460 کے ذیل میں یہ نام لینے کی وجہ تقیہ اور خوف قرار دیا ہے۔ 2 عبداللہ بن جعفر حمیری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عثمان عمروی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہی سوال کروں جو حضرت ابراہیم نے خداوند عالم سے کیا تھا اور کہا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولیکن لیطمئن قلبی۔ خدایا مجھے دکھا دے کہ کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے۔ خدا نے کہا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، ہاں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ مجھے بتاؤ کہ صاحب الامر کو دیکھا ہے؟ محمد بن عثمان نے کہا، ہاں، اور ان کی گردن اس طرح ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ حوالہ کمال الدین باب من شاہد القائم نشان 3۔ تیسری حدیث: عبداللہ بن جعفر حمیری کہتے ہیں کہ محمد بن عثمان عمروی سے سنا، آپ فرماتے تھے، واللہ ان صاحب ھذا الامر لیحذر المو واللہ ان صاحب ھذا الامر لیحذر الموسم کل سنۃ فیری الناس ویعرفهم ویرونہ ولا یعرفونہ۔ یعنی خدا کی قسم، صاحب الامر ہر سال موسم حج میں مکہ آتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں پہچانتے ہیں، اور لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں لیکن ان کو نہیں پہچانتے۔ تذکر: محمد بن عثمان ہی نے امام زمانہ کو خانہ کعبہ میں یہ کہتے ہوئے دیکھا، لہٰذا یہ حدیث بھی آپ ہی سے نقل ہوتی ہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، یعنی خدا جو کچھ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے انجام تک پہنچا دے۔ حوالہ 2 گزشتہ ماخذ صفحہ نمبر نشان نمبر 9۔ آپ ہی کے ذریعے یہ حدیث بھی نقل ہوئی ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضرت صلوات اللہ علیہ کے باب المستجار کے پاس خانہ خدا کے پردے کو پکڑ کر عرض کرتے ہوئے سنا، اللہم انتقم لی من اعدائی او اعدائک، یعنی خدایا میرے ذریعے سے اپنے دشمنوں سے انتقام لے۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ تذکر: امام زمانہ علیہ السلام خدا سے اپنے ظہور کے اذن کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے ظہور کے لیے دعا فرماتے ہیں، ہمیشہ آپ کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص ان مقامات پر جہاں دعائیں جلد مستجاب ہوتی ہیں، جیسے حج کے دوران المستجار پر وغیرہ۔ دعائے سماعت: مشہور و معروف دعائے سماعت جناب محمد بن عثمان کے ذریعے وارد ہوئی ہے۔ مفاتیح الجنان میں یہ دعا موجود ہے۔ اسے دعائے شبور بھی کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن آخری ساعتوں میں اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس کو قدیم کتابوں سے نقل کیا ہے۔ یہ دعا امام محمد باقر علیہ السلام
اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے بھی وارد ہوئی ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اسے شرح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ خلفائے بنی عباس، جناب محمد بن عثمان کے دور نیابت میں جن خلفاء نے حکومت کی ان کے نام درج ذیل ہیں: ایک، معتمد باللہ، سن 256 تا 279 ہجری۔ دو، معتضد باللہ، سن 279 ہجری تا 289 ہجری۔ مکتفی باللہ، سن 289 ہجری تا 295 ہجری۔ چار، مقتدر باللہ، 295 ہجری تا 320 ہجری۔ مدت نیابت، علماء رجال کے درمیان مشہور ہے کہ مدت نیابت 50 سال کے قریب ہے، لیکن یہ قول قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وفات محمد بن عثمان 305 ہجری میں واقع ہوئی اور شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس کا فاصلہ 45 سال ہے، اور غیبت صغری امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی سے شمار کی جاتی ہے، یعنی 45 سال میں نائب اول کا 5 سال اور دور نیابت شامل ہے۔ اس طرح دوسرے نائب کا دور نیابت 40 سال قرار پاتا ہے۔ وفات، آپ کی وفات جمادی الاولیٰ سن 305 ہجری نقل ہوئی ہے، بعض لوگوں نے 304 ہجری بھی لکھا ہے، لیکن ابو غالب زراری جو ابن روح کو کے کوفے میں وکیل تھے، محمد بن عثمان سے بہت قریب جانے جاتے تھے، آپ نے 305 ہجری نقل کیا ہے۔ محققین اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بارے میں آپ نے خود ہی 2 مہینے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، لہٰذا ابو الحسن علی بن احمد دلال قمی نقل کرتے ہیں کہ ایک روز محمد بن عثمان کی خدمت میں پہنچا اور دیکھا کہ ایک لوح ان کے سامنے ہے اور اس پر آپ کچھ نقشہ کھینچ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں لکھ رہے ہیں، اور میں اس کے حاشیے میں ائمہ علیہ السلام کے نام لکھ رہے ہیں اور اس کے حاشیے میں ائمہ علیہ السلام کے نام لکھ رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا، یہ کیسی لوح ہے؟ فرمایا، یہ میری قبر کے لیے ہے اور مجھے اسی پر رکھیں گے، یا یہ کہا کہ میں اس پر تکیہ کروں گا، اور فرمایا ہر روز اپنی قبر میں داخل ہوتا ہوں اور قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہوں اور باہر آ جاتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ابو الحسن علی بن احمد نے کہا، محمد بن عثمان نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنی قبر کے پاس لے گئے اور قبر دکھا کر کہا، جب فلاں روز وہ فلاں مہینہ اور فلاں سال آپ پہنچے تو میں خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا اور اس میں دفن ہوں گا، اور یہ لوح بھی میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے ان کی باتوں کو یاد کر لیا اور معینہ وقت کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑے ہی دن بعد آپ بیمار ہوئے اور بالآخر بتائے ہوئے دن وہ ماہ و سال میں آپ نے وفات پائی اور اسی قبر میں دفن ہوئے۔ حوالہ تاریخ سیاسی غیبت امام دو ازدہم، صفحہ نمبر 170۔ اسی طرح کی روایت محمد بن علی بن اسود قمی نے بھی نقل کیا ہے۔ رجوع کیجیے بہار الانوار جلد 51 صفحہ نمبر 351، کمال الدین جلد 2 صفحہ نمبر 502، نشان 29۔ نائب امام کی زیارت، جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے وہ کیا امام مہدی کو پہچانیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دل پر لگی اس مہر کو محو کرنے کے لیے چاہیے کہ قبر محمد بن عثمان پر جائیں اور دیکھیں کہ یہ قبر آج بھی ایک نائب امام کے وجود کا پتہ دے رہی ہے۔ بغداد کے مشرق میں مشغول اور بھیڑ بھاڑ والے انتہائی صاف ستھرے اور پوش علاقے میں ایک مسجد جو خلانی کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ کی قبر ہے، اور آج بھی لوگ نائب امام کے عقیدے کے تحت آپ کی زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اشہد انک باب المولا جئتک عارفا بالحق الذی انت علیہ وانک ما
ما خنتا فی التادیت والسفارت السلام علیکہ من باب ما اوسعہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مولا کے در رحمت ہیں، میں آپ کے اس حق کا عارف بن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جس پر آپ قائم رہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے پیغام رسانی یا سفارت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ سلام ہو آپ پر اے وسیع ترین رحمت، اے وسیع ترین در رحمت۔ حوالہ مفاتیح الجنان، ترجمہ علامہ الجوادی، صفحہ نمبر 897۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین والائمة المیامین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔